یو اے ای کا اس کو ہوسٹ کرنا اور اتنے تم تراک کے ساتھ وداؤٹ پروٹوکول جیسے آپ نے فرمایا وہاں پہ، بلکہ میں یہ بھی یوز کرنا چاہوں گا جو کہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے شخص کا پروٹوکول میاں محمد نواز شریف کا جو یہاں سے عدالتوں سے مفرور بھی ہیں، یہاں کے مجرم بھی ہیں اور وہ یہاں پہ سزائیں بھی کاٹ رہے تھے، اور وہ ایک بیماری کے بعد یا بیماری کا کچھ لوگ کہتے ہیں بہانہ کر کے وہ چلے گئے اور آج تک پاکستان واپس وہ نہیں آئے، جس قسم کی بھی سیاست ان کے پیچھے ان کی پارٹی کی جاری ہے یا ملک کے حالات موجود ہیں. وائی یو اے ای از فیسیلیٹیٹنگ سو مچ، اور کس قسم کی جو ہے وہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، کیا پاسبلٹیز لگتی ہیں آپ کو؟ جیو پالیٹکس کے now there are two angles to it. Angle number one is that of course UAE is a very active country, and they are really pursuing their foreign policy very well. Starting from Ibrahim Akkad, they have really entered into a new arena of geopolitics, and the way they are further advancing it, تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یس یو ای ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے. اور یو ای نہ صرف اس لحاظ سے اپنی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یو ای اس وقت دیکھا جائے تو اپنے فارن پالیسی کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کو ایکسیپٹیبل ہے، باوجود اس کے کہ اس کا ایران کے ساتھ بہت زیادہ تنازع رہا. وہ لارجر فرام اینڈ اسمالر فرام جو جزیرے ہیں اس پر، تو اس کے باوجود اس نے ان سے اپنے دو طرفہ تعلقات میں ٹریڈ کو بھی بڑھاتے رہے اور گفتگو کو بھی جاری رکھتے رہے. تو اس لحاظ سے ان کو دیکھا جائے تو ان کی پالیسی ہر ایک سے اپنا فائدہ اٹھانے کی جو کہ ان کا حق بنتا ہے. اب رہا سوال کہ ہمارے سربراہان اتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیوں محسوس کرتے ہیں وہاں؟ وہ اس لیے کہ یو اے ای جیسے ملک یا سعودی عربیہ اس میں شامل ہے، کچھ اور ممالک بھی، لیکن زیادہ تر یہ ہمارے گلف کنٹریز کے، وہ آپ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ اپنے مراسم کو، پرانے مراسم کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. پہلی بات وہ ٹرائبل طریقہ اور وہ عرب کا طریقہ. دوسری بات کیونکہ ابھی ماڈرن دور میں کوئی ٹرائبل طریقہ، کوئی عرب طریقہ، کوئی اور طریقہ اپنے ملکی مفاد کو کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے مقدم یو اے ای کا باقی ملکوں کی طرح وہ یہی ہے کہ اپنے ملک کا انٹرسٹ اور مفاد کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ہم جو یہ 6 بلین کا گیپ ہے جس میں ہمارے پرائم منسٹر 4 مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، ایک دفعہ آن دا سائیڈ لائن پیرس میں کر چکے ہیں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے، اور 3 مرتبہ ٹیلی فون پر گفتگو کر چکے ہیں تاکہ ہمیں یہ جو آخری 2 قسطیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں. تو اس سلسلے میں اگر ایسا سلسلہ یہاں ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو تقریباً 5 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب اس معاملے میں. تو یہ جو ہمارے اکابرین وہاں بیٹھے ہیں وہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ اپنا مفاد دیکھیں گے، اپنے آپ دیکھیں گے کہ بھائی ان کے ایسے طریقہ کار ہونے چاہیے کہ جس کے تحت انہیں فائدہ پہنچے. میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، اتصالات کے بھی جس وقت پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس حد تک انٹرسٹ تھے ہمارے سربراہان کے کہ اس انٹرسٹ میں وہ اپنے جو ایگریمنٹ تیار ہوا اس کا 275 یا 277 پیراگراف ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے ایسا کلاز رکھا. اب اس کو تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا اگر اس پیراگراف کو میں بتانا شروع کروں، لیکن لبے لباب اس پیراگراف کا یہ ہے کہ جب ہم اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ہم تھرڈ پارٹی کو لے کے جو ہمارے فائدے میں جو ہائر سائڈ کی ایویلویشن ہوگی ہم اس کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو بھی، جس کی وجہ سے ابھی تک ہمارے 800 ملین پھنسے ہوئے ہیں یو ای کے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے یو ای کا، ہم نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے مطابق. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایگریمنٹ چاہے چائنا سے کریں، یو ای سے کریں، کسی اور سے کریں، اگر ہم اس کو ان چیزوں کی آبلیگیشن کی وجہ سے اس میں کوئی نرمی دکھلا دیتے ہیں تو قومی لحاظ سے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس دفعہ یہ ہوگا، لیکن اس دفعہ کیونکہ آپ کے لیے ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے اور فوج کی معاونت اس میں شامل ہو گئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنایا گیا ہے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، تو اس سے یہ امید، یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید ایسا ہونے نہ دیا جائے. لیکن ہماری ویکنیس ہے پاکستان کی، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو، چاہے ریکوڈک ہو، بالکل چاہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.